مولانا جامی حضور دے خدمت وچ ہر سال حاضر ہوندے ہے اور کمال یہ ہے بھی گلاں بھی کرن دے ہے ساڈا گلاں کوئی نہیں ہونی اج صرف حاضری دینے ہاں وہ گلاں بھی کرن دے ہے یا سیدی و مولائی جاویں ہے بس ہر میرا غم کہ فرمائی اے میرے سید اے میرے میں واپسی کا سفر کرنا کہ حکم ہے میرے واسطے کہ میں یاد آیا یہ فرمائی اگر حکم ہوتا بس ہر رخت رت مبارک باد بسلامت روی و باز آئی تیرا سفر تو میرا مبارک ہوا ہے سلامتی نال ونجا تو وقت بھی آ میں آج کہیں گلا آج کہیں گلا بسلامت روی و باز سلامتی نال ونجا تو وقت بھی آ میں ایک دفعہ مولانا جامی نے ایک شعر پڑھ دیا انہیں ساڈا خابی ہے منم جامی ہاتھ بھر کے نا روزہ کے کھلو کے پڑھا منم جامی بندہ کم ترینت تو جبریل بسیار داری غلام ایک نعت آپ نے بنائی ہے میں تو بیٹھ تجھے بندہ کسی نے کما تو بندہ ہاں جی حضور تھوڑے جیسے ہزارہ جبریل غلام انہوں پتنی میری قبولیت ہے کہ نہیں فرمایا تو قبول ہے تو جبریل بسیار داری غلام ہے تھوڑے جیسے جبریل دے غلام میں کون ہاں اس آپ دے وچ جڑ کے کھلا ہو ونجا یہ گلاں اج کل ہوندیاں نا سارے نہیں سو یہ مولانا جامی گلاں کر لے آئے ہر جواب لیندے آئے حضور نہ جواب سنندے آئے جڑ کی ہو رہی کوئی سن دو سن سارے معلومات باہر منم جامی بندہ کم ترینت تو جبریل بسیار داری غلام ہے جناب آ جائے ہزارہ جبریل غلام میں کون ہاں میں میری کی حیثیت ہے میری کی اتنے گل ہے فرمایا نہیں تو قبول ہے تو جبریل بسیار داری غلام ہے یہ شوا ہے جی والی مدینہ نو بھائی ایک باری آرڈر ہویا جامی ہوندا پیا اس منع کرو اچھا جو بڑھ گیا ہے بخش بند ہو کے اٹھن تے لڈی کے وہ اس واسطے ہے جامی ہویا جامی ہوندا پیا میں روزے وچ شریف وچ باہر نکلنا پوسی ہم نہیں پیا ہوندا یہ جامی ہوندا پیا جام یہ حافظ کامنی سے بڑی رات پڑھتے ہیں جامی دیا کامنی سے افسوس کے اولاد نے ساری رات ضائع کر چھوڑی میں نے کوئی شعر یاد انہوں نے سارے بے ذوق ہیں ختم شریف وچ نعت ایک پڑھ دے ہوندے بچپن وچ میں نے ساری رات کیڑی مجھے لگتا ہے یہ پیارا یا رسول اللہ جو فارسی بڑی پڑھتے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ حالات و نگار شاد کے آئینے میں کشتہ انداز ملا جامیم نظم و نثر او علاج خامیم لکھ رہا اچھا کیوں بات پڑھ رہے ہیں کشتہ انداز ملا جامی کشتہ انداز ملا جامی نظم و نثر او علاج خامیم ہاں علامہ اقبال بھی لکھا راضی ہو جامی ہو غزالی
وادی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. شیر لب ریز معانی گفت است در ثنائے خواجہ گوہر سفت است. بڑا اچھا شعر. چلو نسخہ کونین را دی باچا اوست جملہ عالم بندگانوں خواجہ اوست. اقبال. سبحان اللہ. اہل محبت نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے کئی انداز اختیار کیے. کسی نے نعت کے گلدستے پیش کیے، کسی نے منقبت کے موتی لٹائے، کوئی تعریف و توصیف کے پھول نچھاور کرتا گیا، کوئی درود و سلام کی بارشیں برساتا رہا. نعت و منقبت کے ہزاروں انداز اور ہر اسلوب پر لاکھوں زبانیں، کروڑوں کلمے ان اوصاف جمیلہ کو بیان کرنے میں وقف رہیں، مگر دفتر تمام گشت و بپائیں رسید عمر ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ عید. دفتر بھی کالے ہو گئے، عمریں بھی ختم ہو گئی، یہاں تعریفیں کر 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 اسی سے پہلی گلاں وچ رہے. بڑی پہلی صفحہ بھی بیان ہوئی. نعت کی بے انداز صورتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات بیان کرنا بھی اہل محبت کی روحانی غذا رہی ہے. وہ ان واقعات کو وظیفہ جان بنا کر سناتے گئے. وہ ذکر حبیب کے رنگ میں اپنے انداز بیان کو زندگی جاوید بخشتے گئے. ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت محمدی بمکملی. حیات طیبہ کے واقعات محض سوانی خاکہ نہیں ہوتے اور نہ آپ کی زندگی کے شب و روز کی تصویر کشی ہوتی ہے. حقیقت میں حیات طیبہ قرآن پاک کی عملی تفسیر، قرآن پاک کی عملی تفسیر کمال ہونا جڑے غیر بھی منن، مخالف بھی منن. یہ جتنے بھی مخالف ہیں یہ حضور دی شان دے مخالف ہیں، مغربی لوگ لیکن حضور نو پہلا نمبر دے دنیا میں آ کر کہ بھئی اگر کوئی انسان، اگر کوئی اعلیٰ درجے کا انسان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. مخالف بندے مخالف گل تو ہو جائے کہ مخالف بنن. اور خدا کے کلام کی وہ تصویر ہے جسے خالق کائنات نے اپنے محبوب کی شکل میں کھینچا ہے. سنا ہے کوئی سارے اکٹھے ہوئے نا مغربی بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے سارے آخیا بھائی دنیا اول انسان جس دی انسان میں ساری صفت ہون، انسانیت دیا ساری صفت ہون. وہ لکھو وہ کون ہے؟ عیسائی ہے. عیسائی وقت بہ کے سارے نے محمد اس اور کوئی بندہ نہیں آیا. یہ واقعات انسانی ہدایت کا سرچشمہ ہیں اور روحانی زندگی کی جان ہیں. ان ایمان افروز واقعات کو جب کسی عاشق رسول کی زبان بیان کرتی ہے تو اس کا اثر قلب و جگر کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور دل ایمان کی ضیاؤں سے معمور ہو جاتا ہے. شواہد النبوت ایسے ہی واقعات کا ایک حسین مرکہ ہے جسے ایک عاشق رسول نے زیر نظر کتاب شواہد النبوت کو اپنے آقا و مولا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت بنا کر پیش کیا ہے.
وہ دنیا اسلام کا نامور فرزند اور 9ویں صدی ہجری کے فارسی ادب کا امام تھا۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بوقت عشاء 23 شعبان المعظم 817 ہجری محلہ خرجر و قصبہ جام علاقہ خراسان ایران میں ہوئی۔ اچھا یہ سارے سادی تو بھی بعد ہوئے، مولانا رود بھی بعد ہوئے، یہ سارے آخری ہوئے۔ جی 817 ہجری۔ جی ہاں مولانا روم کی بڑی نے تعریف کی، مصنوی ہو مولوی ہو مانوی حسن قرآن در زبان پہلوی، وہ قرآن ہے مصنوی کتاب، بڑی تعریف ہے کی تھی۔ اچھا آپ کا لقب عماد الدین المعروف بنور الدین، اچھا اسم گرامی عبد الرحمن اور تخلص جامی تھا۔ کیونکہ جام شہر جام رہنا ہے للہ ہی جام شہر جامی بہت ہے۔ مولدم جامو رشخے قلمم جرع جام شیخ الاسلامی است، لا جرم در جرید اشعار بدو مانا تخلصم جامی است۔ چلو والد مکرم مولانا احمد بن محمد دشتی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ حضرت امام محمد شیبانی کی نواسی تھیں۔ حیات فانی نے 81 سال لفظ کاس تک وفا کی اور یوں 81 سال، جی 81 سال، اچھا اور یوں زندگی کا دور جام 18 محرم 898 ہجری کو رک گیا۔ موت کے دروازے پر پہنچے تو یہ اشعار زبان پر تھے۔ اچھا دریغا کے بے ماں بسے روزگار، بروید گل و بشفقد نو بہار، بسے تیرو دی ماہ دار دی بہشت، بیاید کے ماں خاک ہاشم و خشت۔ کلمہ جا چھوڑے نا شعرن یہ شخصاتی تھی شعرن۔ اچھا مزار پر انوار، بیشک اچھا اگو مزار پر انوار خیابان ہرات میں شہر ہرات سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ شہر عراق سے یہ شہر ہرات یہ ریل افراد تے ہرات کو شہر ہے اس تو 3 میل دور ہے۔ اچھا اچھا بھائی یہ بات مرنے لگے آپ کہڑی شہر زبان پہ ہے؟ دریغا کے بے ماں بسے روزگار، بڑی نہیں شعر ہو بات کر کے پڑھو بتائیں میں دریغا کے بے ماں بسے روزگار، دری بے ماں بس باہر اگو بسے بروید گل برویت گل میں کہ بشکفت نو باہر یہ زمانہ بچ اس بچ بڑی بڑی نو بہاراں سن بڑے بڑے بندے سن پھول کھڑ سنو بہاراں سنو موجاں سنو سب کچھ ہو سی اگو بسے تیرو دی ماہ بس دار دی بہشت، بس یہ تیر دی ماہی اروی بہشت، بڑے بڑے چتر وساکھ ہو سن موسم سونے ہو سنو ایک بہشت دا رنگ بھی ہو سی، لیکن اگو بیاید کے ماں خاک بوسے خوشی یہ سب کچھ ہو سی، لیکن اسی مٹی دی مٹی ہوئے پیسو سا دیکھو جی کارے سوڑے چھوڑے لیکن اسی مٹی دی مٹی کے سان جڑ کے آدھی زندگی لائے کے آیا بس وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تقریباً ہر انسان کا معاملہ یہ شیخ صاحب کے شعر 7ویں باب بھی لکھے دیں بوستان وچ ویکھیا ہے
اگو جامی کے بود مائل جنت مقیم گشت ہاں فی روزت مخلدت ارزہ السما اگو کلک قضا نوشت رواں بر در بہشت تاریخا ومن دخلہ کان آمنا. اچھا یہ تاریخ لکھی ہو سی نا آپ کی قبر مبارک ہے ہمان داخل کان آمنا ایسے جو آپ کی تاریخ ہے 898 ہجری. اچھا جی 898 ہجری. حضرت مجدد الفان تو ایک صدی پہلے ہوئے ہیں آپ 10ویں صدی جو ہے نا ہجری 10ویں صدی جنانی وفات ہوئی ہے. اچھا حضرت جامی تحصیل علوم کے لیے اپنے والد مکرم کے ساتھ ہرات کے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ کے لیے گھر سے نکلے. اس عظیم الشان دارالعلوم میں آپ نے وقت کے مایہ ناز اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا. کیا سامنے مایہ ناز اساتذہ. اچھا ماہر اساتذہ. اچھا مولانا جنید اصولی. شکر پر درمیان تو یہ بھول گیا ہے مولانا جامی دے حالات بڑے اچھے ہیں جری اگو جن میں سے مولانا جنید اصولی، مولانا خواجہ علی سمرقندی، مولانا شہاب الدین محمد جارجوی سے علوم متداولہ حاصل کیے. ہرات سے سمرقند میں قاضی زادہ روم کے درس میں آئے اور اپنی ذہانت اور طبع رسا سے استاد کو بڑا متاثر کیا. علوم و فنون سے دامن مراد بھرا. ان دنوں ہرات اور سمرقند دنیا اسلام میں اسلامی علوم کے زبردست مرکز تھے. یہ سندس یہ عجیب گل ہے کہ اس زمانے میں جامع نظامیہ ہوں بھی وہ نظامی نصاب ساڑھے کو وہ صرف بغداد شریف ایسا مدرسہ جتنے بڑے بڑے شاعر سعدی شیرازی نے بھی بڑی تعریف کی ہے کہ مراد نظامیہ ادرار بود شبو روز تلقین و تکرار بود. مدرسہ نظامیہ میں یہ جو لوگ رہے نا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صوفی بڑے بڑے پتہ ہی ہون بھی وہ کوئی نشانی ہے یا نہیں. یہ اتو پھر پڑھے ہوئے لوگ دنیا میں پھیلے پھر یہ دین دے مدرسے قائم ہوئے. جامی نے ان دونوں مراکز سے نہ صرف علوم و فنون حاصل کیے بلکہ وقت کے ممتاز علماء سے اپنی ذہانت اور محنت پر قابل قدر تحسین حاصل کی. قاضی روم فرمایا کرتے تھے کہ جب سے شہر سمرقند بھرا ہے مولانا عبد الرحمن جامی جیسا ذہین اور طباع فاضل زمانے کی آنکھ نے نہیں دیکھا. آپ نے اسلامی علوم کے تمام شعبوں پر عبور حاصل کر کے فارسی ادب اور شاعری میں کمال حاصل کیا. تحصیل علم کے بعد آپ کی قابلیت کی شہرت نے چاردانگ عالم نے سے خراج تحسین وصول کیا اور حافظ شیراز کے بعد دنیا ایران نے آپ جیسا قادر الکلام فارسی شاعر پیدا نہیں کیا. حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 817 سے 898 ہجری 9ویں صدی بڑا لمبا زمانہ تقریباً صدی بڑھ گئی. اچھا جی. تاریخ افکار و سیاسیات اسلامی میں کوئی پرشکوہ یا باعظمت دور نہیں مانا جاتا.
ان دنوں سرزمین ایران دو حصوں میں تقسیم تھی۔ مشرقی ایران تیموری سلاطین کے زیر نگین تھا اور ان سلاطین کا پایہ تخت ہرات اور سمرقند رہا۔ اس خاندان کے حکمران شاہ رخ 817 تا 850 ہجری، مرزا ابوالقاسم بابر 856 تا 861 ہجری، مرزا ابو سعید گورگانی 861 ہجری تا 873 ہجری، اور سلطان حسین با یکرا 875 ہجری تا 899 ہجری یکے بعد دیگرے ملکی انتظامات پر چھائے رہے۔ حضرت جامی ان تمام حکمرانوں کی نگاہ میں محترم و محتشم رہے۔ یہ حکمران آپ کے علم و فضل اور عالی کردار کی ہمیشہ قدر کرتے تھے۔ ایران کا مغربی اور جنوبی حصہ ترکان بادشاہوں کے زیر اثر رہا۔ ان کا پایہ تخت تبریز تھا، جہاں شاہ کراکونیلیو 841 ہجری تا 873 ہجری، حسن بیگ 871 تا 883 ہجری اور یعقوب بیگ 884 تا 896 ہجری حکمرانی کرتے رہے۔ یہ حکمران کچھ عرصہ تو امن و استحکام سے حکومت کرتے، مگر ایک بادشاہ کی موت پر حصول تخت پر مدتوں جنگ و قتال رہتا، حتیٰ کہ تلوار وارث تخت کا فیصلہ کر دیتی۔ حضرت جامی کی زندگی کے آخرین 24 سال سلطان حسین با یکرا کے دور حکومت میں بڑے سکون سے گزرے۔ اس علم دوست بادشاہ نے جامی کی بڑی قدر کی اور حضرت جامی نے اپنے کمالات کا مظاہرہ جس قابلیت سے کیا اسے دنیائے علم نے تسلیم کیا۔ سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ 9ویں صدی ہجری ایرانی تہذیب و معاشرت میں مذہبی اور اعتقادی تبدیلیاں لاتی رہی۔ یہ خطہ مختلف نظریاتی کشمکش سے گزرا۔ اہل سنت والجماعت اشاعرہ مشرقی ایران پر حاوی رہے۔ اشاعرہ کے جلیل القدر رہنما علماء اور متکلمین قاضی ازدائجی، سعد الدین تفتازانی، سید درجانی جیسے نامور علماء اعتقادی اور نظریاتی تہذیب میں مصروف رہے۔ دوسری طرف شیعوں کا امامیہ فرقہ جسے خواجہ طوسی، خواجہ علامہ حلبی اور شہید اول جیسے مجتہدین نے مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا تھا، آذربائیجان کے علاقے میں سرگرم عمل تھا۔ ان نظریات کے اثرات نے خراسان اور دوسرے علاقوں کو بھی متاثر کیا ہوا تھا۔ سلاطین کراکونیلو ابتدائے کار میں شیعی اعتقادیات سے بری طرح متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تبریز عراق میں شیعہ معاشرت نے فروغ پایا۔ مغربی ایران کا شہر مشہد، سبزوار اور غورستان تو شیعوں کے مضبوط مراکز شمار ہوتے تھے۔ شیعہ سنی نظریات کے پیروکاروں اور رہنماؤں نے ایران کی مذہبی زندگی کو شیعہ سنی طبقات میں تقسیم کر دیا تھا، حتیٰ کہ شاہ اسماعیل اول کے سیاسی غلبے کے ساتھ شیعہ حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں اور پورا ایران شیعی عقائد کا گہوارہ بن گیا۔ حضرت جامی کا زمانہ ان اعتقادی نشیب و فراز سے گزرتا رہا۔ آپ کی نگارشات ایک طرف صحابہ اکرام کے فضائل و کمالات کو بڑی جامعیت سے پیش کرتی ہیں، دوسری طرف وہ اہل بیت اور ائمہ اثنا عشر کے مناقب و محامد کو بیان کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ اعتقادی طور پر حضرت جامی ایک صحیح العقیدہ سنی صوفی کی طرح جلوہ گر ہوتے ہیں، مگر وہ زیارت کربلا و مشہد میں ہمہ تن عقیدت و محبت بن کر دنیائے علم کے سامنے آتے ہیں۔ شیعہ تذکرہ نگاروں نے آج تک حضرت جامی کے کمالات کا اعتراف
صرف اس تعصب میں ڈوب کر نہ کیا کہ وہ صحابہ اکرام کے مدد سرا ہیں، لیکن دوسری طرف راست فکر شیعوں نے آپ کی محبت اہل بیت کی روشنی میں آپ کو شیعہ کہنے سے بھی دریغ نہ کیا اور آپ کے کلام کو دل کھول کر خراج عقیدت پیش کیا اور صحابہ کی مدح کو تقیہ پر محمول کرتے رہے۔ 9ویں صدی ہجری نے جہاں ایرانی مسلمانوں میں شیعہ سنی نظریات کو بڑی شدت سے نمایاں کیا ہے، وہاں صوفیاء اسلام کے روحانی نظریات اور عقائد کو بھی عوام کے دلوں پر اتارنے میں بڑا حصہ لیا۔ اس صدی کے عقائد تصوف دنیا اسلام کو متاثر کرتے رہے اور صوفیاء و مشائخ کی تعلیمات نے وقت کے جلیل القدر بادشاہوں کو بھی متاثر کیا۔ ظفر نامہ تیموری اور اس دور کی دوسری تاریخی کتابیں صوفیاء کے کمالات اور کرامات کا تذکرہ سے بڑی پڑی ہیں۔ تیموری فاتحین تو مشائخ کی تعلیمات سے اتنے متاثر تھے کہ کسی مہم پر نکلتے تو ان بزرگوں سے دعا یا استمداد ضروری خیال کرتے، اگر کسی شہر کو فتح کرتے بلکہ تہ تیغ بھی کرتے تو بقیت السیف میں سے اہل اللہ کی تلاش ہوتی اور مزارات اور خانقاہوں پر حاضر ہو کر سر تسلیم خم کرتے۔ تیمور ہزاروں مشائخ اور مزارات کی زیارت سے بہرہ اندوز ہوا۔ بابا سنگھو، شیخ زین العابدین ابو بکر 791 ہجری، تو تیمور کی فتوحات کے پیچھے بڑی زبردست روحانی قوتیں تسلیم کی جاتی ہیں۔ تیمور کے دوسرے گورگانی جانشین بھی بزرگان دین کی خانقاہوں کے سامنے سر عقیدت خم کرتے اور جہاں جہاں جاتے ان کی روحانی تعلیمات کو عام کرنے میں فخر محسوس کرتے۔ اس خاندان کی اس عقیدت کشی کا یہ ایک اثر یہ بھی ہوا کہ صوفیاء خام بھی تصوف کا چولا پہن کر اس پاکیزہ مشن کی بدنامی کا باعث بنتے گئے۔ 9ویں صدی ہجری میں اگرچہ صوفیاء اسلام ہدایت خلق میں مصروف کار تھے تو دوسری طرف پیشہ ور متصوفین الہاد اور بے دینی کے ترجمان بن کر سامنے آتے رہے۔ حروفیہ فرقہ تصوف تو شیعہ عقائد کے وہ لوگ تھے جو مہدی ہونے کے دعوے دار بنے۔ زیدیہ، اثنا عشریہ، جعفریہ جیسے کئی قسم کے فرقے صوفیاء کی صفوں میں آ گھسے یہ بڑی اچھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور تصوف کے نام پر اپنے عقائد پھیلانے میں مصروف رہے۔ تصوف کا نور بحشیہ ایک ایسا فرقہ تھا جس نے عقائد اہل سنت و جماعت کی روشنی میں مسائل روحانیت کو حل کیا اور وہ سختی سے دین پر پابند رہے۔ آگے چل کر اسی سلسلہ کے ایک فرد کامل خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کے خلفاء بخارا اور سمرقند سے نکل کر ہرات، خراسان اور بر صغیر ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں پہنچ کر عوام کی روحانی تربیت کرنے لگے۔ تیمور خاندان کے سلاطین کی وہ شاخ جو مرزا شاہ رخ اور مرزا ابو سعید سلطان حسین سے آگے بڑھی، صوفیاء نقشبند کی عقیدت مند تھی۔ ان بزرگان دین کی خانقاہوں پر ان شہزادوں کی جبین نیاز جھکتی اور ہمہ تن عقیدت بن کر آتے۔ ہمارے مخدوم مولانا عبد الرحمن جامی اسی سلسلہ تصوف کے روحانی فیضان سے دنیا تصوف میں آفتاب بن کر چمکے۔ حضرت جامی کی روحانی تربیت میں جن اہل اللہ نے حصہ لیا وہ اپنے دور کے ممتاز صوفیاء میں سے تھے۔ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری 860 وہ پہلے بزرگ ہیں جن کی نگاہ نے حضرت جامی جیسے جوہر کو منتخب فرما کر
روحانیت کی دنیا میں روشناس کیا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ عبید اللہ احرار 895 کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ خواجہ عبید اللہ احرار نے حضرت جامی کو بے حد متاثر کیا۔ وہ حضرت خواجہ احرار کی نگاہ میں اترتے گئے اور روحانیت کی بلندیاں طے کرتے گئے۔ ان دنوں خواجہ موصوف سلاطین تیموریہ کی روحانی تربیت کر رہے تھے۔ حضرت جامی آپ کی خانقاہ میں ہی قیام پذیر ہوئے اور شاہان تیموریہ کے مخدوم و محترم بن گئے۔ اچھا، وہ ممالک اسلامیہ میں جہاں بھی گئے عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ اس منزل سلوک کو طے کرتے ہوئے حضرت جامی کا اعتراف ملاحظہ ہو۔ اچھا، سکہ کے در یسرب و بتہا زدن، کہ سکہ یا سکہ کے در یسرب و بتہا زدند، ہاں سکہ، اچھا جی، نوبت آخر ببخارا و زدند۔ کہ بلندی دین سکہ یہ دنیا میں مار کے اس دی اخیر باری کو بخارا اور سمرقند بچ آ گئی۔ اگو از خطراں سکہ نشد بہرہ مند، از خطراں سکہ نشد بہرہ مند، ہاں جز دل بے نقش شہ نقش بند۔ ہاں اگو پردہ بند، تاج بہا بر سر دین او نہاد، کفل ہوا از در دین او خوشاد۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعد اللہ احرار دی انہیں لکھی ہے نا زلیخا بچ صرف تو یہ پہلی شعر ہوں، میں نے ایک شعر ہی آؤں۔ اچھا زد بجہاں نوبت شہنشاہی، ہاں کوکبۂ فقر عبید اللہ۔ عباد اللہ ہی اخیر آ کے جس وقت نوبت پہنچی اس وقت اخیر عباد اللہ احرار تک اللہ کے ختم ہوئی۔ آنکے ز حریت فقر آگاہ ہست، خواجہ احرار عبید اللہ است۔ ہاں اگو یہ سلسلہ تصوف نقشبندیہ حضرت جامی کی روحانی تربیت کا مصدر و مرکز تھا۔ وہ چل کے کوئی جو فقر اندر لباس شاہی آمد و تدبیر عبید اللہ آمد۔ اچھا وہ کون اگا بات بتیرے ہوندے پن شعر اور اچھا بڑی لمبی تھا ہے۔ جی برجمی ہے۔ اچھا تصانیف مولانا جامی نے بڑے بڑے مشاخ ویکھے ہوئے ہیں نا پہلے، یہ میں ہوں پڑھ کے پتہ بھی لگتا۔ اس وقت عبید اللہ احرار سے اعتراض کیتا۔ عبید اللہ احرار بڑے امیر تو بڑے سونے دے قلعے میں تو ان کا سڑایا سارا، وہ بڑے امیر تو بڑے شہرت بڑی ہے نا، اولاد ذکر جس وقت اتھا گئے وہ واقعہ پیش آیا جڑ کل سنایا۔ انہیں اپنی کتاب کے بیچ صرف عبید اللہ احرار کا ذکر کیتا، باقی کسی مشاخ کا ذکر نہیں کیتا۔ آپ کی تصانیف اسی سلسلہ روحانیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ آپ کے اشعار میں اسی سلسلہ کی عظمت و حشمت نمایاں ہوتی ہے۔ اگرچہ سارے ایران کو یہ سلسلہ تصوف متاثر نہ کر سکا، مگر ترکستان، ہندوستان اور افغانستان میں نقشبندیہ تعلیمات نے اپنے دور رس اثرات مرتب کیے۔
بر صغیر پاک و ہند میں اکبری الہاد کو اسی سلسلہ کے ایک فرد کامل حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ نقشبندی سلسلے میں یہ اثر آتا ہے۔ جامع سلسلہ نقشبندیہ کے پیروکار ہونے کے باوجود شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود کے ترجمان ہیں اور نقشبندیہ کے دوسرے مشائخ کے برعکس اس فلسفہ پر پامردی سے کاربند رہے۔ اچھا، آپ کی ساری شاعری میں وحدت الوجود کا رنگ نمایاں ہے۔ یہ ہوں لوگوں کو نہیں پتا، ایک وحدت الوجود ہوتا ہے، ایک وحدت الشہود ہوتا ہے، پڑھ لانے چھوڑ جاؤ جانے سمجھانے۔ حضرت جامی کی زندگی کا اکثر حصہ شہر ہرات میں گزرا۔ یہ شہر اس زمانہ میں عروس البلاد جہان اور کائنات ارضی کا بغداد العلم کہلاتا تھا۔ اچھا، اگو کتنے رہا گئی؟ یہ تھوڑا جی ہے۔ اچھا، بڑھ چھوڑ ہمارے سمجھانے۔ مشرق و مغرب کی حکومتیں اس شہر کے علم و فضل کو خراج ادا کرتیں۔ جامی کی شخصیت اس وقت کے علماء اور صوفیاء دونوں کے لیے ایک انجمن کی حیثیت رکھتی تھی۔ علماء آپ کی تصنیف و تالیف سے استفادہ کرتے اور صوفیاء آپ کے متصوفانہ رشحات و لوائح سے دامن دل بھرتے۔ انفوان شباب میں شب بیداری کی نعمت سے مدتوں مالا مال رہے۔ ایک رات حضرت سعد الملت والدین سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو ظاہری علوم کو ترک کر کے بادیہ روحانیت میں قدم رکھا اور حضرت کی مجلس کے لیے وقف ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں منازل سلوک طے کر گئے۔ ایک رفیق بزرگ نے کتنے تعجب سے کہا، طریقے خواجگاں قدس رہو حضرت ایشاں را عجب زو در ربود۔ حضرت جامی جب ہرات کی جامع مسجد کے سین میں علماء و شعراء کے جب گھٹے میں پڑھایا کرتے تو حضرت پیر و مرشد دروازے سے گزرتے تو فرمایا کرتے، کاش یہ نوجوان ہمارے حلقہ میں آ جائے۔ جب حضرت جامی بیت ہوئے تو آپ نے فرمایا، شہباز بچنگ ما افتادہ است، بچنگ ماں استادہ ادب ترجمہ کے شہباز بچنگ ما افتادہ است۔ ساڑھے پنجے شہباز ساڑھے پنجے بھی آ گیا۔ رشحات عین الحیات کے مؤلف نے حضرت سعد الدین کے علاوہ جن بزرگان دین کو حضرت جامی کا روحانی مربی لکھا ہے ان میں سے حضرت خواجہ محمد پارسا، خواجہ فخر الدین لورستانی، خواجہ برہان الدین، ابو نصر پارسا، خواجہ شمس الدین محمد کسوٹی، مولانا جلال الدین پورانی، مولانا شمس الدین محمد اسد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی تو صفحہ تاریخ پر درخشاں نظر آتی ہیں۔ بس خاطر وہ بھی گلا ایک دس لیجیے جو تو کدی نہیں سنی ہو پتا تصوف دے دو استاد ہوئے صوفیہ میں، دو مشاہیر، ایک حضرت محی الدین ابن عربی جنہاں دے یہ پہ لکھ دین کہ بھائی مولانا جامی مولانا ابن عربی دے پیرو ہے پیچھے لگے ہوئے ہے، تو ایک حضرت مجدد الفسانی، دوہاں دے وکھ وکھ نظریے، دوہاں دے وکھ وکھ صوفی، دوہاں دے وکھ وکھ پیر، دوہاں دے وکھ وکھ پیر۔ حضرت محی الدین عربی دا اے نظریہ کہ ہر شے اللہ ہی ہے، وحدت الوجود، وحدت الوجود، وحدت الوجود ہے، ہر شے جڑی نا ہر شے وچ اللہ ہی ہے۔ بن
پابندے ہون تاں کوئی اور شے ہوے تاں وہ سب اللہ کی اس واسطے وہ ہر شے دا ادب ہر شے نوں وہ اپنے اندر وہ انجے سمجھدے ہے کہ بھئی وہ صوفی کہ بھئی یہ اس واسطے اس لیے ایسا جو کچھ حضرت جامی انہوں نے وچوں آئے اس ویلے حضرت مجدد الثانی تو بعد وچ پیدا ہوئے حضرت مجدد الثانی نے نہیں سکتے نظری سنا نہیں انہوں نے فرمایا کہ محمد ابن عربی نے غلط آکھیا ہم اوست ایک فارسی ہے ہم محمد عربی دا عقیدہ ہم سب کچھ وہی ہے اللہ سب کچھ وہی ہے چنگا ہوا ہے بھیڑا ہوا ہے وہی ہے وہی ہے حضرت مجدد الثانی نے فرمایا محمد عربی نو غلطی لگی ہے ہم ازوست ہم حضرت الشہود ہم ازوست سارا اس کو ہے آپ نہیں ہو چشتی نہیں چشتی سارے محی الدین ابن عربی بھی قائل ہے لیکن حضرت مجدد الثانی دا ہن چشتی نہیں کیونکہ چشتی نال حضرت مجدد الثانی دا تعلق نہیں نا حضرت مجدد الثانی ہم ازوست سب کچھ اس کو ہے آپ نہیں ہو آپ اتنے بیٹھے ہوئے آپ وہ بنانا والا جی کو تسی اپنے گھر میں سب بناندے ہو ہم اتنا عقیدہ پھیلیا کہ اکثر سید صوفیاء کرام دی ایک بار میں سردی گیا سو بڑی سن 50 ایک بندہ کی گل ہے حضرت جلال پوری تشریف لیا ہوں سردی اس بجلی تو ہونی کوئی نہ سردی بنگلے آپ کا ڈیرا اسی ملن گیا اس سے میں آس پتی کوئی ہور کوڑا تو جو اگے بندے پہ آپ ملن وہدے آئے نا وہ پہلے سجدہ کر لیا ہے وہ ہم اس دے وجہ تو وہی ہے ایک بندہ آیا 5 لکھ بندی آئے بیٹھے یہ نہیں کرنا ہنجا لگا میں کو سلام کر ہم افسوس وہ آدھے کہ بھائی یہ بچ عقیدہ انہوں نے بھی پتا کہ بھائی یہ صحیح عقیدہ لیکن وہ پچھلی لکیر لئی آدھے آئے وہ اسی بہ رہے اسے گل شل کے میرے اسے تو جی محی الدین ابن عربی کا عقیدہ اس واسطے یہ کفر نہیں ایسا نہ سمجھے انہیں بھائی یہ کفر نہیں محی الدین ابن عربی نے آخیا بھائی ہر شے وچ اللہ میں نہیں پہ سکتا کریں دے اللہ نے پہ کریں دے یہ دلیل انہیں بڑھائی ہوں پتہ کہ صوفیاء کرام دا خیال یہ حضرت مجدد الثانی دی اصلاح اسی دنیا میں پھیلی کہ بھائی حالانکہ آپ پہلو کسے یہ نظریہ پیش نہیں کیتا کہ بھائی ہم ازوست بھائی ساری چیز اس کو ہے آپ نہیں کتنا صحیح عقیدہ آپ پیش کیتا